اگر یہی بات رات کو بتا دیتی تو آپ کی پوری رات روتے ہوئے گزرتی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ہماری آپس میں تلخ کلامی نہ ہوئی ہو۔ عرض کرنے لگے جب سے ہم نے کریم آقا کی اس پیاری سی سنت پر عمل کیا، اللہ نے ہمارا اجڑتا گھر پھر سے آباد کر دیا۔ ایک صحابی تھے جو مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ صبح گھر سے باہر نکلے مزدوری کے لیے، کام کی تلاشی کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا شام تک کوئی کام نہ ملا، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے۔ دوسری صبح پھر مزدوری کے لیے نکلے، پھر کام کے لیے نکلے۔ پھر بیوی نے دروازے تک آ کر ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ آج بھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شام تک کوئی کام نہ ملا، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ اگر وہ عورت آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو کہتی تم بھوکے مرتے ہو تو مرتے رہو، میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں، میرے ماں باپ زندہ ہیں، کوئی مر نہیں گئے۔ اگر انہوں نے مجھے جوان کیا ہے، اگر میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے تو آئندہ کے لیے بھی میری روزی روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تیرے جیسے بھوکڑی کے پاس رہنا فضول ہے۔ اگر وہ آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو کہتی کہیں سے لے آؤ، حلال لے آؤ، حرام لے آؤ، مجھے تو بس روٹی چاہیے، مجھے تو بس کپڑا چاہیے، بس میری ہر ایک خواہش پوری ہونی چاہیے۔ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، حلال و حرام کی تمیز کرو نہ کرو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر باہر جا کر دوسری عورتوں کے سامنے روتی، شوہر کے گلے شکوے کرتی، شوہر کی غیبت کرتی کہ اس کم بخت کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، 2 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، اور یہ شام کو خالی ہاتھ واپس آ کر رات کو مزے کی نیند سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اسے تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ یہ شوہر کی خوبیوں پر پردے دے دے کر خامیاں بیان کرتی۔ لیکن سنو اس اسلام کی مقدس شہزادی کی داستان۔ شوہر کو مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے تیسری رات بھی بھوک سے کاٹ لی۔ جب تیسرا دن آیا تو بیوی نے بغیر کوئی شکوہ شکایت کیے شوہر کو دروازے تک لے گئی، یہ کہتی ہوئی چھوڑ آئی کہ نکلو میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو، اپنا ہر حال میں خیال رکھنا۔ جب شوہر گھر سے چند قدم باہر نکلے نا تو اچانک بیوی کو کچھ یاد آیا، اچانک بیوی کو کچھ باتیں یاد آئیں۔ کہا جی رکیے 1 منٹ، ذرا میری بات سن کر جائیے گا۔ شوہر واپس آیا تو کہا میں آپ کو ایک بات کہنا بھول گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو واپس بلایا، کہ 2 دن 2 راتیں ہو گئی ہیں ہمیں فاقہ کاٹتے کاٹتے، 2 دن 2 راتیں ہو گئیں ہمیں فاقہ کاٹتے کاٹتے۔ اب بیوی نے شوہر کو آگے والا جو جملہ بولا، آگے والی جو بات کہی، وہ آج کل کی نافرمان اور ناشکری کرنے والی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بیوی نے کہا آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملا تو پریشان نہیں ہونا۔ بیوی نے کیا کہا؟ آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری بھوک کی وجہ سے آپ کوئی حرام لے کر مت آئیے گا، حرام کا ٹکڑا لے کر مت آئیے گا۔ کوئی بات نہیں، میں تیسری رات بھی بھوکی رہ لوں گی، کوئی بات نہیں، میں تیسری رات بھی بھوک برداشت کر لوں گی۔ اے میرے سرتاج، میرے پاس لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا۔ اگر آپ نے مجھے حرام کا لقمہ کھلایا تو قیامت کی صبح تک تجھے نہیں بخشوں گی۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ فرمایا جس وقت بھوک سے نڈھال عورت اپنے شوہر سے حلال کا لقمہ طلب کرتی ہے، حلال کا تقاضا کرتی ہے، اس وقت وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ کہتی ہے میرے بچوں کے لیے لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے بچوں کو حرام سے بچانا، کیونکہ حرام کا لقمہ اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لیتا ہے۔ وہ تھیں عورتیں جو گھر کے اندر کے سکون کا سرچشمہ ہوا کرتی تھیں،
جو بھوک سے نڈھال ہو کر بھی شوہر کو کہتی تھی زیادہ محنت مت کیا کرو، بھوک سے نڈھال ہو کر 3 دن 3 راتوں کی بھوک برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ زیادہ محنت مت کیا کرو، میں چٹائی پہ سو لوں گی، ہاتھ سے پنکھے جھل کے گرمی برداشت کر لوں گی، زیادہ محنت مت کیا کرو کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو تیری ضرورت ہے۔ جب اس صحابی نے میرے حضور علیہ السلام کو بیوی کی یہ بات سنائی تو تمام صحابہ اس کے اس جملے پر رشک کرنے لگے کہ اگر تو نے مجھے حرام کا لقمہ کھلایا تو قیامت کی صبح تک میں تجھے معاف نہیں کروں گی، میرے بچوں کے لیے لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا۔ جب اس صحابی نے بیوی کا یہ جملہ میرے کریم نبی کو بیان کیا تو میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابی جلدی جا اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا عالی شان مکان کھڑا کر دیا، عالی شان محل کھڑا کر دیا۔ دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو دین کے معاملے میں خامد کی مدد کرے، اچھی بیوی وہ ہے جس کو دیکھتے ہی شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ یاد رہے خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، جبکہ خوبصورت نیک متقی پرہیزگار بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رش کے کمر چاند کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں مگر خامد کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی رہتی ہیں، تو خامد ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ پیار کرنا تو رہی دور کی بات، محبت تو رہی دور کی بات، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا نیک بیوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ شوہر کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک خوش کر دے، راضی کر دے۔ فرمایا اگر آپ کا گھر بیوی کی ہر وقت لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دن بدن اجڑتا چلا جا رہا ہے اور اگر آپ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام ضرور کر لینا، یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا گیا یہ چھوٹا سا عمل تمہارے گھر کو آباد کر دے گا، کیونکہ اس چھوٹے سے عمل نے لاکھوں کروڑوں اجڑتے ہوئے گھروں کو آباد کر دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا، کہنے لگے ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں، آج 3 سال بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اب ہماری گزر بسر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ہماری طبیعت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہمارا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ہماری آپس میں تلخ کلامی نہ ہوئی ہو، ہماری آپس میں لڑائی نہ ہوئی ہو، بحث مباحثہ نہ ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے معاملات کا اندازہ لگا لیا۔ دراصل وہ شوہر مالی حالات سے بڑا ہی پریشان تھا، ایک طرف بیوی گھر میں کھانا رکھ کے انتظار میں بیٹھی رہتی کہ شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی، ادھر بیوی شوہر کے انتظار میں ہوتی، ادھر جب شوہر گھر کے دروازے پر قدم رکھتا شوہر کا افسردہ چہرہ دیکھ کر، سیریس چہرہ دیکھ کر بیوی اندازہ لگاتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میں اپنے میاں کو پسند نہیں ہوں۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی۔ وہ نیک بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، جب اسے غصہ آتا تو دونوں کے درمیان بحث مباحثہ شروع ہو جاتا، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی۔ ادھر سے بیوی روٹی سامنے رکھ کے، کھانا سامنے رکھ کے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے، ادھر سے شوہر جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کا چہرہ افسردہ سا ہوتا ہے، اس کا چہرہ سیریس ہوتا ہے، اس کے چہرے پر غصے کے آثار ہوتے ہیں، تو بیوی اندازہ لگاتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا شوہر مجھے اچھا نہیں سمجھتا۔ اس سوچ کی بنیاد پر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ اب ان دونوں کے معاملات کا اندازہ لگانے کے بعد
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کرو 6 ماہ کے لیے اپنا یہ طلاق کا فیصلہ روک لو، 6 ماہ کے لیے طلاق کا فیصلہ، جدائی کا فیصلہ روک دو، اور میں آپ لوگوں کے ذمہ کام لگاتا ہوں وہ ضرور کرنا۔ حضرت نے اس آدمی کو علیحدگی میں بٹھا کے فرمایا جب آپ نے گھر کے دروازے پر قدم رکھنا ہے تو نبی کی ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنا ہے۔ بھائی جب سے تو نے نبی کی اس سنت کو چھوڑا تب سے بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں، تمہارے گھر سے خوشیاں اٹھ گئیں۔ فرمایا جب بھی تم اپنے گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو اپنے کاروبار بزنس باہر چھوڑ کر آیا کرو، اور سنو گھر میں آتے ہی مسکراتے ہوئے بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دیا کرو۔ گھر کے اندر داخل ہوتی مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دینا، اور ساتھ ہی حضرت نے اس کی بیوی کو علیحدگی میں بٹھا کر فرمایا جب تمہارا خامد گھر آئے، ایک تو نے اس کا خوب استقبال کرنا ہے، دوسرا اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے۔ جب تمہارا شوہر گھر کی دہلیز پر قدم رکھے تو بیوی کا حق ہے کہ شوہر کا استقبال کرے، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے۔ فرمایا تمہیں نفلوں میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان کاموں میں ثواب ملے گا۔ دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد مسکراتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے جب سے ہم نے کریم آقا کی اس پیاری سی سنت پر عمل کیا، اللہ نے ہمارا اجڑتا گھر پھر سے آباد کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم نے جب سے نبی کی اس پیاری سی سنت پر عمل کیا تب سے ہمارا اجڑتا گھر آباد ہو گیا، اس سنت نے ہمارا اجڑتا گھر آباد کر دیا۔ کئی مہینے بعد جب ایک مسافر اپنے گھر واپس آتا ہے تو ڈھیروں تمنائیں لے کر آتا ہے، ڈھیروں ارمان اور نیک خواہشات لے کر آتا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی کافی دنوں کے بعد جب گھر آیا تو بیوی نے صحابی کا خوب استقبال کیا، خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے، بہت اچھی رات گزری، پیار بھری رات گزری۔ اتنے میں شوہر نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ آرام میں ہے، بیٹا سکون میں ہے۔ جب رات محبت اور پیار میں گزر گئی، صبح کو بیوی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھنے لگی، جی ایک مسئلہ تو بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو بتائیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے، امانت تو ہوتی ہی واپس کرنے کے لیے، امانت تو ہوتی ہی واپس دینے کے لیے ہے۔ یہ سن کر بیوی نے کہا پھر اللہ نے جو ہمیں بیٹے کی صورت میں امانت دی تھی وہ امانت واپس لے لی، اللہ نے جو ہمیں بیٹے کی شکل میں امانت دی تھی نا، اللہ نے وہ امانت واپس کر لی۔ اگر یہی بات رات کو بتا دیتی تو آپ کی ساری رات خوشیوں بری حرکت نہ گزرتی، آپ کی ساری رات روتے ہوئے گزرتی۔ آپ میرے دل سے پوچھئے کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کس قدر بیٹی کی جدائی برداشت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو صدمہ مجھے پہنچائے وہ صدمہ اپنے تھکے ہارے شوہر کو بھی پہنچاؤں۔ اگر یہی بات رات کو بتا دیتی تو آپ کی پوری رات روتے ہوئے گزرتی۔ یہ سن کر صحابی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بیوی ہے یا جنت کی حور ہے۔ اب کوئی بھی صحابی جب خوش ہوتا تو بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری ضرور سناتا جس خوشخبری نے اسے خوش کیا۔ یہ صحابی بھاگ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے عجیب سی کیفیت میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے عجیب سی کیفیت میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صحابی میں تم دونوں میاں بیوی کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، صحابی جلدی جا اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دو کہ تم جنت میں میں محمد کے بالکل قریب رہو گے، تم دونوں جنت میں میں محمد کے بالکل قریب رہو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔
معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین وما